ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے؟ اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر عز و جل سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی متوفہ 581 ہجری الروضۃ العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پیٹ میں تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور جب مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نواز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلطان دارین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ عز و جل حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس لیے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں توحید پر قائم تھے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہٰذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ غور فرمائیے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام چند دن رہیں، وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس بطن آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں، وہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ عز و جل کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہیں؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یقیناً
سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا اور وہ جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اہل حق تھے۔ خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا، نہیں دو جہاں میں مثال محمد۔ خدا اور نبی کا ہے اس پہ تو سایہ، جسے ہر گھڑی ہے خیال محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 267 سے 305 کا مطالعہ فرمائیے۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت، آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی نئے موضوع کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔